ان صحابہ نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک قیام کیا، 20 دن تک وہ رہے اور اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے رہے، نماز کا طریقہ سیکھتے رہے، اسلام سیکھتے رہے۔ 20 دن جب گزر گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ سارے کے سارے نوجوان صحابہ ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو شادی شدہ تھے، بیوی کو چھوڑ کر کے میرے پاس آئے ہیں۔ فَلَمَّا ظَنَّ أَن نَشْتَحَيْنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا، حدیث کے راوی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا ہمیں ہمارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں ہمارے پریوار کی یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تمہارے گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ 20 دن سے تم میرے پاس دین کی باتیں سیکھ رہے ہو، 20 دن سے تم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہو، 20 دن سے تم اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہو، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اے میرے صحابہ، تم اپنے گھر جاؤ اور جو اب تک تم نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھاؤ۔ مسلمانوں کے علاقوں میں آپ کو نوجوانوں کی جو حالت ملے گی میرے بھائیوں، رونا آتا ہے، رونا۔ شراب کے اڈوں پہ ہمارا نوجوان آگے، زناکاری اور بدکاری کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، کرمنل کیسز میں، گنڈا گردی کے معاملے میں، لڑائی جھگڑے کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، شراب اور نشے کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، 2 نمبر کا بزنس کرنے میں، جوا کھیلنے میں، سود کھانے میں، حرام کاروبار کرنے میں ہمارا نوجوان آگے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا نوجوان آج دین سے اتنا دور ہے؟ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، جب یہ مشرک لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے نبی ان کو چھوڑ دو، ان کافروں کو چھوڑ دو، یہ کھائیں، یہ پئیں، یہ لمبے چوڑے پلان بنائیں، ان کا یہی 3 کام ہے، یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے، یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے، ان قریب ان کو اپنا انجام پتہ لگ جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، شاہ پور مغلانی کی اس مسجد میں ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا پروگرام ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے نوجوانوں میں دین کی باتیں سننے کا، دین کی تبلیغ کا ایک جذبہ بہرحال موجود ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انسان کی زندگی کے اگر ہم مراحل کو، انسان کی عمر کے پیریڈز کو، اوقات کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، بانٹیں، تو عام طور سے انسان کی زندگی کے 4 دور مانے جاتے ہیں: بچپن، جوانی، ادھیڑ اور بڑھاپا. بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے جوانی کی سرحدوں میں پہنچتا ہے، طاقت آتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد جب وہ 35 اور 40 کو کراس کرتا ہے تو پھر جوانی ڈھلنے لگتی ہے. وہ جو طاقت تھی جوانی کی وہ کم ہونے لگتی ہے. اس کے بعد جب آدمی 50 کا ہوتا ہے، 50 کے پار جب پہنچتا ہے تو پھر بڑھاپے کی سرحدوں میں پہنچ جاتا ہے. پھر وہ بچپن والی کمزوری، بدن بھی کمزور ہے، دماغ بھی کمزور ہے، یادداشت بھی کمزور ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. گویا اگر ہم انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ، سب سے بہترین دور اگر ہم کسی دور کو قرار دیں تو وہ جوانی کا دور ہے، وہ جوانی کا پیریڈ ہے. اسی لیے دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے بہت توجہ دیتی ہے. دنیا کی کوئی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے نوجوانوں کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، انہیں وسائل دیتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ جب تک میرا نوجوان آگے نہیں بڑھے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چودہ 1400 سال پہلے جب غار ہرا میں
قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی تھی۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری رسول بنایا تھا۔ نبی اکرم نے جب اس مشن کا آغاز کیا، جب اپنے رب کے دین کو پھیلانا شروع کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، اس میں اگر آپ ایک ریشیو نکالیں، ایک پرسنٹیج نکالیں، تو اس میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے نوجوان ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے نوجوان ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15-16 سال کی ان کی عمر ہے۔ حضرت بلال بھی تقریباً 20-22 کے آس پاس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں ہم السابقون الاولون کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان صحابہ میں آپ کو اکثریت نوجوانوں کی ملے گی۔ گویا اسلام کا جو پودا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اس پودے کو سب سے پہلے اپنے خون جگر سے سینچنے والے نوجوان تھے۔ اور آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی نوجوانوں پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، نوجوانوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، نوجوانوں کے جذبات، ان کے ایموشنز، ان کے احساسات کا اللہ کے رسول بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابہ آئے، تقریباً 10-12 صحابہ تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، اسلام سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ان صحابہ نے اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک قیام کیا، 20 دن تک وہ رہے اور اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھتے رہے، نماز کا طریقہ سیکھتے رہے، اسلام سیکھتے رہے۔ 20 دن جب گزر گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ سارے کے سارے نوجوان صحابہ ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو شادی شدہ تھے، بیوی کو چھوڑ کر کے میرے پاس آئے ہیں۔ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ اشْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا، حدیث کے راوی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا ہمیں ہمارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں ہمارے پریوار کی یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تمہارے گھر جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ 20 دن سے تم میرے پاس دین کی باتیں سیکھ رہے ہو، 20 دن سے تم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہو، 20 دن سے تم اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہو، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اے میرے صحابہ، تم اپنے گھر جاؤ اور جو اب تک تم نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی ان نوجوان صحابہ کا چہرہ دیکھ کر کے اندازہ آپ نے لگا لیا ان کو ان کے گھروں کی یاد آ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آتا ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، وہ نوجوان صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے غلط کام کرنے کی، مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام کا دماغ خراب ہو گیا،
اے کیا بول رہا ہے تو؟ صحابہ کرام ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. مگر میرا نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں آئے تھے، میرے نبی نے اس نوجوان کو جو زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے، میرے نبی نے دھتکارا نہیں، میرے نبی نے بھگایا نہیں، میرے نبی نے برا بھلا نہیں کہا. بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا، بڑے پیار سے اپنے قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا اے میرے نوجوان صحابی، یہ بتاؤ تم زنا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، تم بدکاری کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہو. اے میرے نوجوان صحابی، یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ ڈسٹرب کر رہا ہے. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، ہم نہیں پسند کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اے میرے صحابی، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرے گا. پھر آپ نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ غلط کام پسند کرو گے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، میں اپنی بہن کے لیے بھی یہ کام پسند نہیں کروں گا. پھر آپ نے پوچھا کیا تم اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ فرمایا نہیں ہے اللہ کے نبی، میں اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بہن، اپنی ماں، کسی کے لیے بھی میں یہ کام پسند نہیں کروں گا. نبی اکرم نے فرمایا اے میرے نوجوان صحابی، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے اس کام کو کبھی پسند نہیں کریں گے. نبی نے میسج دے دیا، بھائی تم زنا کرنا چاہتے ہو نا، تم نہیں پسند کرتے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو، تو جس عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ کسی کی خالہ ہوگی کہ نہیں، کسی کی پھوپھی ہوگی کہ نہیں، کسی کی بہن ہوگی کہ نہیں، کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں. نبی نے پیغام دے دیا اور بڑی محبت سے دے دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو سینے سے لگایا اور دعا کی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اے اللہ تو اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق اس کو عطا فرما، اس کو زناکاری سے بچا، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اور اے اللہ تو اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. حدیث کے الفاظ ہیں نوجوان صحابی جب اس مجلس سے اٹھے ہیں اس دن کے بعد کبھی غلط کام کرنے کا ارادہ بھی انہوں نے نہیں کیا، غلط کام کرنے کا خیال بھی ان کو نہیں آیا. یہ میرے نبی کا طریقہ تھا نوجوانوں کے ساتھ. میرے بھائی، میرے نبی جانتے تھے نوجوان ہمارا کیپٹل ہیں، نوجوان ہماری پونجی ہیں، کوئی بھی بڑا کام نوجوانوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج مسلمانوں کی بستیوں میں آپ چلے جائیں، شہر کا معاملہ ہو، گاؤں کا معاملہ ہو، قصبے کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے علاقوں میں آپ کو نوجوانوں کی جو حالت ملے گی میرے بھائیوں، رونا آتا ہے، رونا. شراب کے اڈوں پہ ہمارا نوجوان آگے، زناکاری اور بدکاری کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، کرمنل کیسز میں، گنڈا گردی کے معاملے میں، لڑائی جھگڑے کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، شراب اور نشے کے معاملے میں ہمارا نوجوان آگے، 2 نمبر کا بزنس کرنے میں، جوا کھیلنے میں، سود کھانے میں، حرام کاروبار کرنے میں ہمارا نوجوان آگے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا نوجوان آج دین سے اتنا دور ہے؟ کیوں ہمارا نوجوان آج اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے؟ خالد بن ولید بھی تو نوجوان تھے جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، جس نے پوری زندگی اسلام کے ڈیفنس اور اسلام کی خدمت میں گزاری تھی. وہ اسامہ ابن زید بھی تو 18 سال کا نوجوان تھا. اللہ کے نبی اپنی وفات کے پہلے اس اسامہ ابن زید کو اپنی اسلامی فوج کا کمانڈر بنا کر کے رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال کے نوجوان کے اوپر بھروسہ دکھایا کہ یہ نوجوان اس لائق ہے کہ اسلامی فوج کا کمانڈر بن سکے. کیوں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ کیوں ہے میرے بھائیوں؟ جب ہم اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں، جب اس کے ریزنز اور اس کی وجوہات پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے. اور جب کوئی چیز اپنا مقصد کھو دے تو وہ ویسٹ ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے. بھئی یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد ہے یہ میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے. اگر اس مائک نے اپنا کام کرنا بند کر دیا تو اس مائک کو میں اپنے سامنے رکھنا پسند نہیں کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں جو گھڑی ہے، اس گھڑی کا کام ہے وقت بتانا. یہ وقت بتا رہی ہے تو میری کلائی میں بدی ہے. اگر یہ وقت نہ بتائے، اس کی سوئیاں چلنا بند ہو جائیں تو لوگ مجھے بے وقوف کہیں گے، مولانا آپ بند گھڑی لگائے ہوئے ہیں کلائی میں. دنیا کا نظام ہے میرے بھائی، ہر چیز اگر اپنے مقصد کو پورا کرنا بند کر دے وہ چیز ویسٹ مانی جاتی ہے. میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے عبادت کا مطلب ہے 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا. نہیں میرے بھائی، تم دکان پہ جا کے سامان بیچ رہے ہو، تم دکان پہ حلال چیزوں کو بیچ رہے ہو، اس کا منافع کما رہے ہو، اور گھر آ کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جو تم کھانا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ رکھ رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈال رہے ہو تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو، اس کھانے کا بھی ثواب تم کو ملے گا. اسلام نے عبادت کو لیمیٹیڈ نہیں کیا ہے بس 5 ٹائم کی نماز پڑھو یہ عبادت ہے. بھئی اسلام کے اکارڈنگ آپ زندگی گزاریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، بچوں کو پالیں، پوری زندگی آپ کی عبادت ہے. اسی لیے آپ غور کریں، صحیح مسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے رسول کے کچھ غریب صحابہ آپ کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی ایک شکایت لے کر کے آئے. اے اللہ کے رسول، جو امیر لوگ ہیں وہ ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے ہو گئے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے. وہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، امیر لوگ تو ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے. نبی اکرم نے فرمایا تمہارے پاس بھی تو ہے صدقہ اور خیرات کرنے کی چیزیں. آپ نے فرمایا کل تحلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ. اے میرے صحابہ، اے میرے غریب صحابہ، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم اتنے پیسے والے نہیں ہو کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو، تو تم یہ کیوں بھول گئے کہ زبان سے اللہ کا نام لینا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. وفی بُزْءِ احدکم صدقہ، اور اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے رسول کیا اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی الحرام
اگر وہ خواہش انسان حرام طریقے سے پورا کرے، اگر ناجائز طریقے سے وہ کام کرے، اگر انسان اپنی بیوی کے بجائے غلط طریقے سے اس کام کو انجام دے، کیا اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی، وبال تو ہوگا، وہ تو بدکار کہلائے گا، زناکار کہلائے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا جب وہی کام وہ حلال اور جائز طریقے سے کرے گا تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کو نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا دین ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا مسلمان نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ زندگی کیا ہے؟ کھاؤ پیو انجوائے کرو، گھومو پھرو، موج مستی کرو۔ بھائی اگر یہ زندگی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ کافروں کی زندگی ہے، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب یہ کافر لوگ تمنا کریں گے، جب یہ مشرک لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ اے نبی ان کو چھوڑ دو، ان کافروں کو چھوڑ دو، یہ کھائیں یہ پئیں، یہ لمبے چوڑے پلان بنائیں، ان کا یہی 3 کام ہے، یہ کھائیں گے یہ پیئیں گے یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے، ان قریب ان کو اپنا انجام پتہ لگ جائے گا۔ کھانا پینا انجوائے کرنا یہی مقصد نہیں ہے میرے بھائی۔ مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ہمارا نوجوان آج دین سے دور کیوں ہے؟ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا بیٹھا ہے۔ اور جب زندگی کا یہ مقصد آدمی کو پتہ لگ جائے کہ یہ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب ایک مسلمان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جو جان ملی ہے، جو زندگی ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت بھی اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابن ملجم نے حملہ کیا حضرت علی کے اوپر، ان کے پیٹ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے مسلح پر گرے، خون کا پھوارا پیٹ سے بہا، لیکن علی کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ کی راہ میں یہ زندگی جا رہی ہے تو میں ناکام نہیں ہوں، میں فیل نہیں ہوں، میں پاس ہوں، میں کامیاب ہوں، تب یہ زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں حضرت علی اور زبان سے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے اسلام کے روپ میں کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعظم گڑھ میں، اپنے شہر میں آپ دیکھیں، آپ ہی کے ساتھ زندگی گزارنے والے آپ کے برادران وطن، ان کی حالت آپ دیکھیں، ان کے تہواروں پر ان کے معبودوں کے بت، ان کے معبودوں کی جو پرتیمائیں ہوتی ہیں، جو مورتیاں ہوتی ہیں، جو بت ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جا کر کے دیکھیں، ان دیویوں کی مورتیوں کو بنانے والے بنا رہے ہیں، ابھی ان کا بدن بھی ننگا ہے، ان کے بدن کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بنانے والا بنا رہا ہے، اور پھر ایک دن کے بعد جب وہ پرتیما، وہ مورتی، وہ بت جب تیار ہو جاتا ہے، اس کو ساڑی پہنا کر کے اس کے ماتھے کے اوپر تلک لگا کر کے اس کو معبود بنا لیا جاتا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑا جاتا ہے، اس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، گائے ایک جانور ہے، بچڑا ایک جانور ہے، ہم اسے ایک جانور کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارا غیر مسلم بھائی اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے پیشاب کو پوتر سمجھ کر کے پی لیتا ہے۔ کیا یہ منظر دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو نے ہمیں ان
چیزوں کو جو کریشن ہے، جو مخلوق ہیں، تو نے ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے دور رکھا. ہم کریشن کی نہیں، ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں. ہم مخلوق کی نہیں، ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں. ہم بندوں کی نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سب سے بڑی نعمت ہے اسلام. یہ نعمت اللہ نے ہم کو اور آپ کو دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل ہونے کا اعلان کر رہا تھا. اللہ نے اس آیت میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ اے میرے نبی، آج میں نے سب سے بڑی نعمت آپ کے اوپر تمام کر دی. میں نے سب سے بڑی نعمت آپ کو دے دی. میں نے اسلام تم کو دے دیا. اے مسلمانوں، میں نے اسلام کے جیسی نعمت تم کو دے دی. ہمیں یہ نعمت فری میں ملی ہے. اس نعمت کے لیے ہم نے کچھ قربان نہیں کیا ہے میرے بھائی. پیدا ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی آواز سن کے پیدا ہوئے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر ہمارا کوئی بھائی، غیر مسلم بھائی، اسلام کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، نبی اکرم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اور جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، ذرا اس سے جا کر کے پوچھو وہ بیچارہ کتنی مصیبتیں جھیلتا ہے. میرے پاس ایسے فون بھی آتے ہیں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی، اسلام قبول کر لیا ہے، گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باپ الگ سختی کر رہا ہے، ماں الگ سختی کر رہی ہے، شوہر الگ ستا رہا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد نہ مسلمان ساتھ دے رہے ہیں، نہ حکومت ساتھ دے رہی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج اس ماحول میں ایک ہمارا غیر مسلم بھائی اگر اسلام قبول کر لے تو اس کے اوپر دنیا بھر کے مسائل پیش آتے ہیں. اس سے ذرا جا کر کے پوچھو اس نے کیا کیا کھویا ہے، تب یہ اسلام اسے ملا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ نعمت فری میں ملی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دی. ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے، اس لیے بھی دور ہے کیونکہ اسے اسلام کی نعمت اور اسلام کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے. اس لیے بھی نوجوان دور ہے. جوانی کا پیریڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہم نے سماج میں نکاح کو مشکل بنانے کے ہزار رسم و رواج رکھے ہیں. جہیز بھی ہونا چاہیے، اپنی برادری میں شادی ہونی چاہیے، لمبے چوڑے بارات کا انتظام بھی ہونا چاہیے. ہم نے دنیا بھر کے رسم و رواج کی بیڑیوں میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج نوجوان زناکاری کی طرف مائل ہو رہا ہے. بھئی ہم لوگ وہ حدیث پھٹ سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے نوجوانوں، تمہیں شادی کی طاقت ہے تو تم شادی کر لو، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھ لو. معاف کیجئے، پریکٹیکل بنیے. پریکٹیکل. ایک لڑکا نوجوان ہے، شادی کے قابل ہے، اس کے پاس یعنی اپنی بیوی کو کھلانے کی بھی چھمتا ہے، مگر اس کے پاس بارات کا انتظام نہیں ہے، لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں ہے، شادی کی رسم و رواج کو جھیلنے کا انتظام نہیں ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں وہ بیچارہ روزہ رکھ لے، وہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. بھائیو، آپ کے آنکھ بند کر لینے سے سورج کی روشنی نہیں بند ہو جائے گی. سورج نکلا ہے تو نکلا ہے. الو کی طرح اگر ہم دن میں آنکھیں بند کر لیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات ہو گئی، دن ہے، سورج چمک رہا ہے. ہمیں حقیقتوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. نوجوان کو اگر ہمیں زنا سے بچانا ہے تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا. نبی اکرم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے بھائی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر لیتے ہیں، نبی کو پتا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کے کپڑے پر دیکھا زردی کا نشان لگا. نبی نے پوچھا عبد الرحمن شادی کی ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ولیمہ کرو. نبی نے کہا ولیمہ کرو، یعنی کہ ابھی ولیمہ نہیں کیا، انہوں نے نکاح کر لیا، اللہ کے رسول کو پتا نہیں. اتنی آسان شادیاں ہوتی تھی. آج اگر ہم پیسے والے ہیں، اگر ہماری لڑکی پڑھی لکھی ہے تو ہم
لڑکے کی گورنمنٹ جاب یا بہترین بزنس، اس سے کم پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، اچھا کمانے والا ہے، نہیں صاحب ہماری لڑکی ایم اے کی ہوئی ہے، ہماری لڑکی ایم ایس سی کی ہوئی ہے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. ماں کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے بچیوں کے اوپر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی پہلی بیوی ہیں، اور بلا شک و شبہ بہت پیسے والی عورت تھی. وہ بزنس وومن تھی، بہت بڑا بزنس کرتی تھی. نبی اکرم سے نکاح ہوتا ہے، اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنے کے لیے خدیجہ تیار ہو جاتی ہیں. خدیجہ نے اپنے سارے مال اور سارے بزنس کو اسلام کے لیے قربان کر ڈالا. خدیجہ کے پیٹ سے نبی کو 4 بیٹیاں ہوئی. زینب بھی ہوئی، رقیہ بھی ہوئی، ام کلثوم بھی ہوئی، اور فاطمہ بھی ہوئی. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی، رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے عثمان غنی سے کی، اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا. اور جب علی سے نکاح کیا، علی کے پاس کچھ نہیں تھا، ولیمہ کا بھی انتظام نہیں تھا، بیوی کو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. نبی اکرم نے کہا کہ علی اپنی ذرا بیچ دو، اس سے ولیمہ کا انتظام ہو جائے گا اور بیوی کو مہر دینے کا بھی انتظام ہو جائے گا. نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اور تاریخ کی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، حدیث کی کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ حضرت فاطمہ نے ایک بار بھی چوں چرا کیا ہو، ابا اتنے لاڈ سے پالا ہے، اتنے پیار سے پالا ہے، اتنے بڑے خاندان کی عورت کی بیٹی ہوں میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، میں اپنے زمانے کی کروڑ پتی عورت کی بیٹی ہوں، اور میری شادی آپ ایک ایسے لڑکے سے کر رہے ہیں جس کے پاس نہ کھانے کو ڈھنگ کی چیزیں ہیں، نہ اچھا کاروبار ہے، نہ بزنس ہے. ایک بار بھی حضرت فاطمہ کی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں آیا. میرے بھائیوں، ہمیں اپنے شادی بیاہ کرنے کے طریقے کو بدلنا پڑے گا. آج ہمارا نوجوان اگر غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں اسباب پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم بہت غصے میں ہیں، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری لڑکیاں کالج میں جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. بھائی صاحب، اس کی وجہ پر بھی آپ نے غور کیا؟ کیوں مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں؟ جمعہ کا خطبہ آپ کیا ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب بیچارے 8 گھنٹہ مطالعہ کر کے آدھا گھنٹہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد پر آتے ہیں، پورے ہفتے کے مطالعے کا نچوڑ پیش کرتے ہیں. اور آپ کی بستی ماشاءاللہ اہل حدیثوں کی بستی ہے. اور شرم کی بات ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے جمعہ میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا عورتوں کو دین کی باتیں سننے کا اور سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے جمعہ کے خطبے سے اپنی عورتوں کو محروم رکھا، دین کی باتوں کو سننے سے محروم رکھا، اور آپ کے گھر میں انسٹاگرام چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، اور آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کا، انہی کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے. اب اگر اس کے دل میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو روتے کیوں بھائی؟ اسلام تو اس کے دل میں آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے. فاطمہ کے جیسی بیٹیاں تب تیار ہوتی ہیں جب خدیجہ کے جیسی مائیں ہوتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں اس شاہ پور مولانی کے اپنے تمام بھائیوں سے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی منت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسجدوں پر جمعہ کے خطبے میں عورتوں کا انتظام کریں. اور ایک اور چیز مجھے پتا چلی، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا. عید کی نماز ہو رہی ہے، باہر میدان میں عیدگاہ میں مردوں کی نماز ہو رہی ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے. عورتوں کی نماز الگ سے مسجد میں ہو رہی ہے اور عورتوں کی امامت عورت کرا رہی ہے. اللہ کی قسم یہ سنت کے خلاف بات ہے، غلط طریقہ ہے یہ.
نہ نبی سے یہ ثابت ہے، نہ صحابہ سے یہ ثابت ہے، نہ اسلاف سے یہ ثابت ہے۔ نبی کے زمانے میں جب بھی عید کی نماز ہوئی ہے، نبی نے مردوں کو پڑھایا ہے، پیچھے عورتوں نے بھی پڑھا ہے۔ آج آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر ہے، آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ جہاں مردوں کی جماعت کرا رہے ہیں، آپ ٹینٹ بنائیے، آپ پردہ لگائیے، عورتوں کا انتظام رکھیے۔ عورتوں کی جماعت الگ سے کرانا اور اس کو کوئی عورت پڑھائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ جہاں سے چاہے فتویٰ لے لیجئے، میں پورے بصیرت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی اصلاح کیجئے میرے بھائیو، عورتوں تک دین پہنچائیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، ایک وجہ اور ہے، ہماری لڑکیاں تو پڑھ رہی ہیں، لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر سال ہائی اسکول کا ایگزام اور انٹر کا ایگزام کا رزلٹ آتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے لڑکیوں نے بازی مار لی، لڑکیوں نے بازی مار لی۔ لڑکیاں آگے ہیں، لڑکے پیچھے ہیں، اور لڑکوں میں اپنا مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ ہماری مسلمان لڑکیاں، ان کا داخلہ بہترین کالجوں میں ہو رہا ہے، مسلمان لڑکے بیچارے 40%، 50% ان کو نمبر ملتے ہیں، وہ کوئی مسلم کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کو شہر کے بڑے کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے جہاں مسلم لڑکے نہیں پڑھتے، کو ایجوکیشن ہے، لڑکا لڑکی دونوں پڑھ رہے ہیں۔ وہاں ہماری مسلمان لڑکی پڑھ رہی ہے، وہاں تمام غیر مسلم لڑکیاں اور غیر مسلم لڑکے پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، ہیپی دیوالی، ہیپی کرسمس، ہیپی ہولی سب منا رہی ہے، ان کے کلچر میں، ان کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ اگر وہ لڑکی مرتد ہو رہی ہے تو آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ویسا ماحول بنایا ہے بھائی۔ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی تعلیم پر بھی آپ توجہ دیں۔ ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہے، ہماری لڑکی پڑھے گی نہیں تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، لڑکا اگر نہیں بھی پڑھے گا، لڑکے کو سعودی بھیج دیں گے، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ یہ سوچ بدل دو بھائی، لڑکے کو پڑھاؤ، اور سعودی اور قطر کی نوکری کے نام پر ہم کتنے دنوں تک اپنے پریواروں کو اور اپنے بچوں کو دور رکھیں گے اپنے سے؟ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو لڑکوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دو، لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دو۔ اس جو تعلیم کے معاملے میں جو ہم نے فرق کیا ہے، اس سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا نوجوان دین سے دور ہے میرے بھائی، اس لیے کہ نکاح میں دیر ہو رہی ہے۔ نکاح کو آسان کرو، خیر النکاح ایسرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔ اسلام نے جو نکاح کا طریقہ بتایا بڑا ہی سمپل طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرو۔ ہم رفع دین کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہم سینے پر ہاتھ مانتے ہیں ماشاءاللہ، ہم آمین زور سے بولتے ہیں ماشاءاللہ، بھئی ہم نبی کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کی ایک ایک سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بھائی نکاح کے معاملے میں کیوں سانپ سونگ جاتا ہے؟ ہم نکاح کے معاملے میں رسم و رواج کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ ہم نکاح کے معاملے میں بھی اہل حدیث بنے، ہم نکاح کے معاملے میں بھی سنت پر چلنے والے بنے، ہم نکاح کو بھی آسان بنائیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، نوجوانوں کو دین کے قریب لانا ہے نا، دوسرا کام میرے بھائیوں یہ کرنا ہے، میں اپنے یہ جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھائی اگر آپ کے دماغ میں کہیں یہ بیٹھا ہے کہ اسلام میں مال کمانا منع ہے تو اپنی اصلاح کر لو۔ مال کمانا منع نہیں ہے، اسلام تو مال کمانے پر ابھارتا ہے بھائی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، مال کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم المال الصالح للمرء الصالح، آدمی اگر نیک ہے اور اچھا مال کما رہا ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حلال کمائی کے ذرائع کھوجو، حلال بزنس کرو، حرام کے قریب مت جاؤ اور حلال کو تلاش کرو، حلال طریقے سے بہترین مکان بناؤ، بہترین پیسے کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ بھئی ہم نے واقعات پڑھے ہیں، صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، صحابہ پیوند لگے کپڑے بھی پہنتے تھے، اور ایسے بھی صحابہ تھے جو بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے، عثمان غنی بہترین محل میں رہتے تھے، بہترین کوٹھی میں رہتے تھے۔ کروڑ پتی صحابہ بھی ہیں، اپنے زمانے کے ارب پتی لوگ بھی ہیں،
تو اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا ہے. میرے نوجوانوں, یہ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے, حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے اور ہر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تیسرا کام, نوجوانوں کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں آپ کو. تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے گھر والوں کی تربیت پر دھیان دینا ہے. آپ بھائی ہیں, بہن کی اصلاح آپ کو کرنی ہے. آپ باپ ہیں, بیٹا اور بیٹی کی اصلاح آپ کو کرنی ہے. آپ شوہر ہیں, بیوی کی اصلاح آپ کو کرنی ہے. حضرت مریم نے جب بچے کو جنم دیا, حضرت عیسیٰ کو ہاتھ میں لے کر کے آئیں, تو قوم کے لوگوں نے پہلا جملہ جو کہا تھا اللہ نے سورہ مریم میں نقل کیا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ بدکار تھا, یہ تو کیسا پاپ لے کر کے چلی آئی. یہاں حضرت مریم کی قوم کے لوگوں نے 3 رشتوں کا نام لیا. ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ گڑبڑ تھا نہ تیری ماں گڑبڑ تھی, تو کیسے گڑبڑ نکل گئی. اس آیت سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ایک عورت کی تربیت میں 3 لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے, بھائی کا, ماں کا اور باپ کا. ابھی ایک مدرسے کا واقعہ آپ کو سناؤں. آج کل مدرسے بند تھے, آن لائن پڑھائی چل رہی تھی. ایک مدرسے میں بچوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, آن لائن پڑھائی کا گروپ, اس گروپ میں رات کو 2 بجے ایک ولگر قسم کی, گندی قسم کی ایک تصویر ایک بچے کے موبائل سے پوسٹ ہوئی. اسکول کے ٹیچروں نے صبح دیکھا, فوراً اس نمبر پر فون کیا گیا اور بچے کے والد کو بلایا گیا اور بچے کے والد کو دکھایا گیا بھی آپ کے نمبر سے رات کو 2 بجے یہ تصویر واٹس ایپ گروپ پر مدرسے کے گروپ میں آئی ہے. بچے کا باپ کیا کہتا ہے, میرا موبائل محلے کے لوگ بھی لے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے ذریعے پوسٹ ہو گیا ہو. بھائی صاحب, رات کو 2 بجے کون سا محلے کا آدمی آپ کا موبائل لے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا باپ رات کو 2 بجے اپنے موبائل کا غلط استعمال کر رہا تھا اور غلطی سے وہ تصویر اس نے واٹس ایپ پر بھیج دی. اب آپ غور کریں کہ جس گھر میں باپ رات کو 2 بجے موبائل کا یہ کام اگر موبائل کے ساتھ کر رہا ہے, اس گھر میں بچے اور بچیوں کا کیا حال ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تربیت کرنی پڑے گی میرے بھائیوں, اپنے گھر والوں کا خیال کرنا پڑے گا. اگر ہمارے گھر میں دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے, ہمیں اس پر ناراض ہونا پڑے گا, ہمیں اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. بھئی ہم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی غلط حرکتوں کو بھی ہم برداشت کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے, مگر حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے پردے میں ڈیزائن دار پردہ لٹکا دیا جس پر تصویریں بنی تھی. اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے اور دروازے پر جیسے ہی آپ داخل ہوئے, آپ نے دیکھا سامنے پردہ لٹک رہا ہے اور پردے پہ تصویریں بنی ہیں, ڈیزائن بنا ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. حضرت عائشہ نے فوراً اس پردے کو ہٹایا. اللہ کے نبی اندر آئے, کہا اے عائشہ, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو کچھ اور استعمال میں لے لیا, اس کو اپنے گھر کا پردہ نہیں بنایا. میرے بھائیوں, گھر والوں کی اصلاح کرو. موبائل گھر میں چل رہا ہے, بہو بیٹیاں موبائل چلا رہی, لڑکے موبائل چلا رہے ہیں, گھر میں گانا بج رہا ہے اور آپ ماشاء اللہ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لاٹھی لے کر کے آپ 70 سال کے بوڑھے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, آپ کا بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا, آپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے بول بھی نہیں سکتے. ارے مولوی صاحب کتنا بولیں, بول چکے. نہیں, ہر بار بولیے.
جس طریقے سے آپ کے ذمے نماز پڑھنا فرض ہے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھوانا بھی آپ کا فرض ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں. سعودی عرب کے ایک عالم نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا، میں یہ واقعہ شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں سنا بھی چکا ہوں، کہ سعودی عرب کی فوج میں بریگیڈیئر کی پوسٹ پر وہ آدمی تھا. مولانا صاحب کہتے ہیں، سعودی عرب کے عالم دین کہتے ہیں کہ اس بریگیڈیئر کے ساتھ میں 2-3 دن سفر میں تھا. میں نے دیکھا کہ ہر 5 ٹائم کی جو نماز کا ٹائم ہے، نماز کے ٹائم کسی کا کال آتا ہے اور وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، الحمدللہ، ہاں ابا میں نے نماز پڑھ لیا، بس اتنا وہ جواب دیتا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں، عرب کے وہ شیخ صاحب کہتے ہیں، میں نے پوچھا بریگیڈیئر سے کہ بھائی یہ ہر نماز کے ٹائم کس کا کال آتا ہے اور کیوں آپ بس اتنا جواب دیتے ہیں، ہاں میں نے نماز پڑھ لیا. کہا یہ میرے والد کا فون آتا ہے، اور ہم 8 بھائی ہیں، اور ہمارے والد کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم اپنے 8 بیٹوں کو کال کرتے ہیں، بیٹا آپ کہاں ہیں، آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اپنے 8 بیٹوں کی نماز کی پابندی کا وہ باپ خیال کرتا ہے. ایسے باپ اگر گھروں میں اور سوسائٹی میں پیدا ہو جائے میرے بھائیوں، تو گھر کی اصلاح ہو جائے. تو یہ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے. چوتھا کام، شیخ ابوالکلام صاحب آ گئے ہیں، اب آپ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے، میں شاید زیادہ وقت لے رہا ہوں. چوتھا کام، نوجوانوں کی چوتھی ذمہ داری. بھئی آپ جوان ہیں، آپ کے والدین بوڑھے ہیں. والدین بہت سے معاملات میں ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے بہت سے معاملات میں والدین کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے والدین آپ کے ساتھ غلط بات کریں. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ والدین کے ساتھ ان کے غلط ہونے کے باوجود آپ بدتمیزی کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں. اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا تو بھی شرک کر، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی یہ بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں، اگر تجھے شرک کرنے پر ابھاریں، تو تو ان کی اس غلط بات کو نہ ماننا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھلائی کرتے رہنا. اگر آپ نے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لا دیے، ان کو رلا دیا، ان کو تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن آپ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی، ایک ظلم اور زیادتی کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کو ستانا، والدین سے رشتہ توڑنا، والدین کو تکلیف پہنچانا. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ چوتھا کام آپ کو کرنا ہے. نمبر 5، میرے نوجوان ساتھیوں، آج یوٹیوب کھول لو، بہت سارے یوٹیوب چینل ایسے ہیں جن کا کام ہے اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا، نبی اکرم کو گالی دینا، اسلام کو گالی دینا. فیس بک کے اوپر بہت سارے پیجز ایسے ہیں، بہت سارے گروپ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کو بھی فیس بک چلانا آتا ہے، آپ کو بھی یوٹیوب چلانا آتا ہے، آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسلام کا ڈیفنس کریں، آپ اسلام کا دفاع کریں، آپ توحید کی دعوت کو عام کریں؟ بھائی یہ صرف مولانا کا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے. آپ بھی اپنے علم کی روشنی میں علماء سے سیکھ کر کے آپ بھی صحیح منہج کو لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کا ڈیفنس کریں، اسلام کی تبلیغ کریں. نوجوانوں کا یہ بھی ایک کام ہے. نمبر 6، چھٹی ذمہ داری آپ کی یہ ہے میرے بھائیوں، موبائل اور انٹرنیٹ بہت مفید چیز بھی ہے اور بہت گڑبڑ چیز بھی ہے. آپ صحیح استعمال کریں اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن کو پتا لگ جائے یہ چیز ہانی کارک ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، مومن اس چیز کے قریب نہیں جاتا ہے. موبائل آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، اس پر آپ اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتیں بھی پیش کر سکتے ہیں، آپ گانا بھی بجا سکتے ہیں، آپ گندی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ لڑکیوں سے چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ بدکاری کے راستے پر بھی جا سکتے ہیں. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کیا کریں گے. بھائی آپ مارکیٹ سے دوا لاتے ہیں، دوا کا کام ہے آپ کو صحیح کرنا، لیکن دوا کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے کہ یہ دوا 31 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گی. اب آپ اگر 1 اگست کو وہ دوا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے دوا ری ایکشن کر دے. دوا سیم ہے، چیز وہی ہے، لیکن طریقہ اگر آپ کا بدل گیا اور آپ نے اصول کے خلاف وہ چیز استعمال کی تو نقصان پہنچائے گی. یہی حال موبائل کا ہے، یہی حال انٹرنیٹ کا ہے، یہی حال ٹیلی ویژن کا ہے. آپ صحیح استعمال کریں اور ان چیزوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک مثال آپ کو دوں. بھئی عرب میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو نیل گائے بہت ملتی تھی، ہرن بہت ملتا تھا، اونٹ بہت ملتا تھا، تو لوگ شکار کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے. بہت غور سے سنیے گا. آج لوگ کہتے ہیں نا موبائل کے غلط استعمال سے بچنا بہت مشکل ہے. اس مثال کو سمجھ لو گے تو موبائل کا انشاءاللہ غلط استعمال کرنے سے اللہ بچا لے گا. اب اللہ کے رسول کے صحابہ عمرہ کرنے کے مقصد سے یا حج کرنے کے مقصد سے اپنے اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے نکلے ہیں، اور احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، نیل گائے، ہرن، اونٹ، ان سب چیزوں کا شکار نہیں کر سکتے. اب صحابہ نکلے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں بھائی فلائٹ سے تو حج ہوتا نہیں تھا، لوگ لمبا لمبا 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے. اب راستے میں ان کو ضرورت ہے اور ہرن ٹہل رہا ہے، نیل گائے ٹہل رہی ہے، مگر وہ اس کا شکار نہیں کر سکتے. اللہ نے منع کیا ہے تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بالصید تنالہ ایدیکم ورماحکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے سے شکار گزر رہا ہے، جانور گزر رہے ہیں، تمہارا ہاتھ اس جانور تک پہنچ سکتا ہے، تمہارے نیزے اس جانور تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر اللہ سے کون ڈرتا ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. رات کے 12 بجے آپ کا موبائل ہے، انٹرنیٹ بھی اس کے اوپر آن ہے، اور آپ اپنے موبائل کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے خلاف کیس کرنے والا نہیں ہے. مگر یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، تو رات کی تنہائی میں بھی آپ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے. تو یہ چھٹی چیز میرے نوجوانوں اپنے اندر پیدا کر لو. موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. ارے یہاں تو حالت یہ ہے اگر کسی رانگ نمبر سے کال آ جائے، کسی لڑکی کا، کسی عورت کا، تو اس کو بلا وجہ بار بار کال کرنا اور پھر اس سے بات چیت بڑھانا، اس سے تعلق بڑھانا، اور پھر اس کو یعنی وہاں تک لے کے جانا جہاں تک برائی کی حدیں شروع ہو جاتی. یہ ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چھٹی چیز ہے. نمبر 7، میں 10 چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا. نمبر 7، نوجوانوں کی 7ویں ذمہ داری، عبادت کا شوق پیدا کرو میرے بھائی. عبادت کو بوجھ مت بناؤ، شوق پیدا کرو. نماز بوجھ نہیں ہے، نماز کا شوق پیدا کرو. اللہ کے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے،
حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آج محمد الرسول اللہ ٹینشن میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اے بلال جلدی سے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے اقامت کہہ دو، جلدی سے اذان کہہ دو تاکہ محمد الرسول اللہ کو راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ نماز کا ایسا شوق پیدا کرو کہ نماز سے آپ کو راحت ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ صحابہ کا عبادت کا شوق دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نے حملہ کیا، حضرت عمر فاروق مصلی پر گرے، لیکن جلدی سے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، ان کو مصلی پر آگے بڑھایا۔ مسلمانوں کے امیر المومنین مصلی پر گرے ہیں اور خون کی دھاریں بہ رہی ہیں، مگر مسلمانوں کی نماز نہیں رکی ہے، مسلمانوں نے نماز پوری کی اور اس کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کے لے کے گئے۔ یہ نماز کا شوق تھا میرے بھائی۔ آج 5 ٹائم کی نماز میں ہماری مسجدوں کا جو حال ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ فجر کی نماز میں نوجوانوں کی جو حاضری ہے سب کو معلوم ہے۔ جانتے ہو نماز کو چھوڑنے کا تعلق خواہشات کی پیروی سے ہے۔ اللہ نے سورہ مریم میں کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو وہ لوگ برباد کرتے ہیں، نماز کو وہ لوگ چھوڑتے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی اچھاؤں کے اوپر چلتے ہیں، خواہشات کے اوپر چلتے ہیں۔ تو بھائیوں نماز کی محبت اور نماز کا شوق اور عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ 7ویں چیز ہے۔ 8ویں چیز دنیا کماؤ، دنیا والوں کا حق ادا کرو، مگر دنیا دار مت بنو، دنیا کے لیے مرنے کھپنے والے مت بنو، دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے والے مت بنو۔ اس دنیا حقیر ہے، یہ دنیا متاع ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ آج کورونا کا دور آیا، کتنے نوجوانوں کا جنازہ آپ کے گاؤں سے نکلا ہوگا، کتنے لوگ رات کو صحیح تھے، صبح ان کے مرنے کی خبر آئی ہے۔ یہ دنیا کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ اس دنیا کی اوقات اور اس دنیا کی حقیقت کو جو سمجھ جائے وہ دنیا سے دل نہیں لگا سکتا۔ اس لیے آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا پورا کاروبار، اپنا دھن، تن، من، دھن سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ان کے بدن پہ 72 زخم تھے جب وہ شہید ہوئے تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانا تھا، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دنیا دار مت بنو، دنیا کے طلبگار مت بنو۔ اور 9ویں چیز یہ ہے کہ نشے اور نشے سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ گٹکا کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینا جائز ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ تمباکو کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں والا زرار، نہ تو کوئی ایسی چیز استعمال کریں گے جس سے ہمیں نقصان پہنچے اور نہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں گے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ یہ گٹکا، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ آپ گٹکا کا پیکٹ دیکھیں، اس پر جو ہے بنا ہوا ہے کہ یہ کینسر، آپ کے بدن کو کینسر پہنچاتا ہے۔ سب سے خطرناک سی تصویر بنی ہے کینسر کی۔ حکومت بیچ رہی ہے، حکومت لائسنس دے رہی ہے اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے بھئی یہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو، سوسائڈ مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لہٰذا نشے کی ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اور نمبر 10 آخری چیز، نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے نوجوان اپنے کپڑے کو لے کر کے بڑے سینسیٹیو ہیں، اپنے چہرے کو لے کر کے بڑے سینسیٹیو ہیں۔ بھائی پہلے کے لوگ داڑھی واڑی ایسے ہی رکھ لیتے تھے، اب ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر داڑھی میں لگانے کی 10 کریمیں آتی ہیں۔ داڑھی میں لگانے والا لوشن الگ ہے، چہرے کے لیے 10 طریقے کے فیس واش آتے ہیں۔
ہزاروں روپے لوگ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. بھائی یہ چہرہ اللہ نہیں دیکھتا ہے. اگر چہرے کی کوئی اوقات اللہ کے نزدیک ہوتی تو حضرت بلال کا اتنا اونچا مقام نہ ہوتا. بلال کا چہرہ کوئی خوبصورت چہرہ تو نہیں تھا. بلال کالے ہیں, کلوٹے ہیں, مگر اتنا اونچا مقام ہے کہ حضرت عمر حضرت بلال سے کہتے ہیں سیدنا, اے ہمارے سردار بلال آپ تشریف لائیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہاری باڈی اور شریر کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. میری ماؤں بہنوں, اپنی الماری میں کپڑوں کو سجانا اور چوڑی اور زیورات کا اور میک اپ کے سامانوں کا شوق رکھنا یہ غلط نہیں ہے, یہ آپ کی فطرت ہے, یہ آپ کا نیچر ہے, یہ آپ کا مزاج ہے. مگر یاد رکھو چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ دل کا خوبصورت ہونا ضروری ہے, دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. اس دل کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جس کا دل پاک صاف ہوگا, جس کے دل میں کینہ نہ ہوگا, جس کے دل میں کپٹ نہ ہوگا, جس کے دل میں حسد نہ ہوگا. آج یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. بھائی ہمیں اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے تکلیف ہو رہی ہے. فلانے کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے, فلاں کی دکان کیوں اچھی چل رہی ہے, فلاں کا لڑکا اتنا اچھا پڑھنے میں کیوں ہے, فلاں کی لڑکی اتنی خوبصورت کیوں ہے. بھائی آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے, گویا وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اتنا مال نہیں ملنا چاہیے تھا, اتنا کیسے مل گیا, اس کا بچہ اتنا پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا, اس نے اتنا کیوں پڑھ دیا. بھائی تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی تقدیر ہے. تیری تقدیر میں جو تھا تجھے ملا, اس کی تقدیر میں جو تھا اس کو ملا. تو دل کو صاف کرو میرے نوجوانوں. چہرے پر فیس واش نہیں چلاؤ گے چلے گا, فیئر اینڈ لولی اور فیئر اینڈ ہینڈسم کریم استعمال نہیں کرو گے چلے گا, چہرہ بدصورت ہوگا چلے گا, لیکن دل اگر بدصورت ہوگا, دل اگر گندا ہوگا, دل اگر داغدار ہوگا, اللہ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس نفس کو پاک کرو. قد افلح من زکاہا, جو نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہوگا. وقد خاب من دساہا, اور جس کا نفس گندا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. تو نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کا یہ پروگرام بھی جن بھائیوں اور خاص طور سے جن نوجوان بھائیوں کی محنت اور کوشش سے منعقد ہوا ہے, اللہ ان کے مال میں, ان کے اہل و عیال میں اور ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.